بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پنجاب کالج واقعہ ہم نے اس کو بڑی بہادری سے آپ کے سامنے رپورٹ بھی کیا کہ جب سارے صحافیوں پر اس وقت مقدمے درج ہو رہے ہیں، ہم کھل کر بات کر رہے ہیں کہ اس میں پنجاب حکومت ملوث ہے، اس میں پنجاب پولیس ملوث ہے، اور دنیا نیوز کے مالک، پنجاب کالج کے مالک میاں عامر اس میں ملوث ہیں۔ تو اب بات یہاں تک نہیں رہی، اور یہ دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پنجاب کالج واقعہ آج پورا پاکستان جو ہے وہ انقلاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پورا پاکستان آج بند ہے اور سٹوڈنٹس کی تحریک اس وقت جنم لے چکی ہے۔ آج جو ویژول میں آپ کے سامنے چلوانے جا رہا ہوں، اس کا آج آپ نے اور ہم نے مل کر پوسٹ مارٹم کرنا ہے کہ اب مریم نواز عبرت کا نشان بننے جا رہی ہیں شیخ حسینہ واجد کی طرح، اور وہی جو سارا کچھ ہوا کہ آج پاکستان میں انقلاب، سڑکیں جو ہیں وہ انقلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھوں گا، اور پھر دوسری جانب آئینی ترمیمی بل کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ آئینی ترمیمی بل پر پہیا الٹا گھومنا اس وقت شروع ہو چکا ہے اور حکومت کا جنازہ اٹھا ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت کہاں سے سامنے آیا، اور اس وقت جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اجلاس جاری ہے، وہاں پر حکومت کو جو اس وقت سرپرائز ملا ہے، وہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج جو بڑی اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے جو ہے ان کی پوزیشن بڑی واضح ہو جائے گی۔ کل لاہور میں میچ پڑا، مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کے اوپر کسی صورت راضی نہیں ہوں گے، ہم سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونے دیں گے، ہم اہم شخصیات کی ایکسٹینشن پر راضی نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم کے تحت ہی ججز کی تعیناتیاں ہوں گی اور آرمی چیف کی جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی ہوگی۔ اب معاملہ جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے۔ آج شام 7 بجے انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں سے جا کر رپورٹ بھی کریں گے مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر سے، کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو ملنے ان کے گھر جا رہا ہے، اور دونوں وفود کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوگی، اور ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں پر پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے بیٹھ کر اپنے مشترکہ آئینی مسودے پر کام کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کو وہاں پر گھٹنے ٹیکنا بھی پڑے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنا ہوم ورک کیا وہ اس میں پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیں گے۔ تو دس از دا مین پوائنٹ کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان اس وقت سیم پیج پر موجود ہیں، اور مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے شیئر بھی کریں گے۔ اب جو باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، انہی باتوں کو لے کر پاکستان تحریک انصاف بھی متفق ہے۔ جناب ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہی سارا کچھ چاہیے۔ جسٹس منصور کا راستہ روکنا تھا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کے اوپر اب حکومت مان گئی ہے کہ ہم جناب نہیں بناتے، اور سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہی اس پر جو ہے وہ کام کرے گا۔ ایک چیز تو جناب یہ ہے۔ دوسری جانب اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے کہ آئینی ترمیم پر جو پہیا الٹا گھومنا شروع ہو چکا ہے اور حکومت کا جنازہ اٹھا ہے، تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جناب خبر یہ ہے کہ آئینی عدالت پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا موقف جیت چکے ہیں وہ، اور حکومت نے باقاعدہ طور پر گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ حکومت کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک کانسٹیٹیوشن کورٹس کے اوپر ہم نہیں آتے، لیکن ایک چیز کے اوپر ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کہا، کل نواز شریف نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی تمام باتیں ماننے کو تیار ہیں، لیکن ایک چیز کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں تو ہونے دیں۔ اب یہاں پر یہ مولانا فضل الرحمان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم فوجی عدالتوں کے اندر لے کے جائیں گے، ان کو ڈریگ کریں گے، کیونکہ باقی تمام چیزوں سے تو خان صاحب کو یہ پھنسانے کے لیے ناکام ہو چکے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ حکومت ہو۔ عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس سسٹم کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ طاقتور آدمی تو ہے۔ اب اگر عمران خان کے بعد اگر کوئی باہر بیٹھی ایک شخصیت جو ہے وہ پاپولیرٹی انجوائے کر رہی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو اس سب کے اندر حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، اور حبیب اکرم صاحب جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت کی آئینی ترمیم فارغ ہو چکی ہے، اور اب یہ سارے فیس سیونگ مانگ رہے ہیں اور فیس سیونگ کر رہے ہیں۔ آج ابھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور عرفان صدیقی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ کل جو ہے وہ آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی بات نہیں، اس سینٹ کے اندر، سینٹ میں
ذرائع بتاتے ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ حکومت اپنے بندے پورے کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے. 2-3 سینیٹرز اٹھا لیے ہیں. ڈاکٹر زرکا کا نام بھی چل رہا ہے کہ وہ ان کا رابطہ کل رات سے منقطع ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اور پھر بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو سینیٹر ہیں وہ ان کو بھی اس وقت دھمکیاں مل رہی ہیں, اور ایک ان کی سینیٹر کو ان کے پارٹمنٹ میں بند کر دیا, پھر ان کا بچہ اٹھا کر لے گئے. تو یہ اس وقت بڑی بھیانک قسم کی صورتحال ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ اگر یہ سینٹ کے اندر بل کل پیش بھی کر دیتے ہیں تو قومی اسمبلی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی زبردست قسم کی پالیسی کہ کل عمر ایوب صاحب اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا, بیرسٹر گوہر, علی محمد خان صاحب بھی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے اپنے اپوزیشن بینچز کے اوپر, آج بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اگر پی ٹی اے کے ایم این ایز کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنے پر, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل جا کر عمران خان کے نعرے بھی لگا دیں اور آئینی ترمیم بل کو ووٹ بھی نہ دیں. اب اس حد کے بعد جناب آئینی ترمیم جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے. آج یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر اس پر انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پر سنگین خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اس ترمیم سے عدلیہ کی آزادی, انسانی حقوق بشمول منصفانہ مقدمے کے حق کو خطرہ ہے. اب عمران خان کے لیے آپ اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس اور یہ آئینی ترمیم بل ایک شخص کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے صرف ایک شخص کو کارنر کرنا ہے, اس کو لیمنیٹ کرنا ہے, اس کو اس پوری سیاست سے مائنس کرنا ہے, یا تو اسے ڈیل کر کے اس کو ملک سے باہر بھیج دو. ہم سب نہیں کر رہے. تو اب جناب یہ اپنی انا کی جنگ کی جو ہے وہ انا کی خاطر عمران خان صاحب کو بدترین سزا دینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو آج اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر اس پر خدشات کا اظہار کر دیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. پنجاب کالج واقعے کے حوالے سے آپ کو میں خبریں دے دیتا ہوں کہ آج پورا پاکستان بند ہے, اور ابھی دوسری جانب جو یہ زیادتی کیس ہے اس میں ہر طرح سے پنجاب کالج کی انتظامیہ نے میاں عامر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, اور ان کے علاوہ جو ان کا فرنٹ مین ہے سی ای او سہیل افضل, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. مبینہ طور پر وہ مرکزی مجرم ہے, اس کو پکڑنا چاہیے, لیکن پنجاب پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے. مفادات ہیں, بہت طاقتور شخصیات ہیں, ظاہر ہے یہاں پر جنگل کا قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو مریم نواز صاحبہ پھر وہ آتی ہیں پروٹیکٹ کرنے کہ میاں عامر بڑا نفیس قسم کا شخص ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے دور میں مریم نواز صاحبہ کی ایک جو ہے وہ آڈیو وائرل ہوئی تھی, لیک ہوئی تھی. دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ میاں عامر نے جئی تئی پھیر کر رکھ دیا دنیا نیوز والوں نے. تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح سے مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا تھا. تو اب جو خبر ہے میرے پاس کہ آج راولپنڈی, اسلام آباد, سرگودا, گجرانوالا, ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہوئے ہیں. 1-2 اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, 10-15 بھی نہیں ہیں, یہ جناب سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور آج جو پنجاب پولیس نے کیا, جو اسلام آباد کے اندر سارا کچھ ہوا, راولپنڈی میں باقاعدہ طور پر 200 سے زائد بچوں کو گرفتار کیا گیا, ان کو حراست میں لیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ان پر شیلنگ کی گئی ہے, ان کو مارا گیا ہے, لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت بھی طلبہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. 4-5 دن گزر چکے ہیں, بچے تھک نہیں رہے, وہ انصاف مانگ رہے ہیں. وہ جو بچی کو بٹھا کر ساتھ مریم نواز نے پریس کانفرنس کر دی, ڈرامے بازی کر دی, قوم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. لیکن بات یہاں پر نہیں رہی. اب مریم نواز کا شیخ حسینہ جیسا انجام ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. دیکھیں ایک بچی کے لیے آپ نے آواز اٹھائی, اور ان صحافیوں کے اوپر بھی آپ نے مقدمے درج کر دیے ہیں, اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا کے لیول پر جو ہے وہ کوریج مل رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ میسو انریسٹ ان راولپنڈی, thousands of students tagged and protests against the rape of a female student at Punjab College Lahore. Violent clashes and erosion have been reported with over 200 students arrested. The situation escalated right after the curfew was lifted in Islamabad. 200 سے زائد اس وقت بچے گرفتار ہو چکے ہیں, حراست میں ہیں, اور اسلام آباد میں اس وقت کرفیو جیسا ماحول ہے. اور جیسے ہی آپ نے یہ ایس سی او سمٹ کے بعد راستے کھولے ہیں, اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پر پہنچ چکے ہیں. آپ سکرین کے اوپر بھی یہ ساری خبر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے. راولپنڈی پولیس اس پر کہتی ہے کہ راولپنڈی میں طلباء کی جانب سے احتجاج کا معاملہ ویڈیو فوٹیجز اور تصاویر کے ذریعے طلباء کی شناخت کا عمل شروع ہو چکا ہے. آپ نے وہ ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے اس لڑکی کا اس کی شناخت کیوں نہیں کی؟ وہ آپ نے وہ سیکیورٹی گارڈ کو میڈیا کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ نے وہ جو لڑکی جس کو وہ پہلے انہوں نے بیانیہ بیچا نا کہ وہ اس کو سیکیورٹی گارڈ والا جو ہے وہ کھینچ کر لے کے جا رہا تھا, لڑکی کو اس نے سٹور روم میں بند کر دیا, وہ بیانیہ کدھر ہے ذرا؟ اور پھر آپ نے پنجاب کالج کا لائسنس معطل کر دیا, وہ بھی ذرا بتائیں. پھر اے ایس پی شہربانوں کو آپ نے, وہ جو ولاگر ہے پنجاب پولیس کی, اس کو بھی آپ نے میدان میں اتارا. تو بے شرمی کی انتہا کر دی گئی ہے اس سارے واقعے کے حوالے سے. اور پھر جناب اب جو معاملہ ہے راولپنڈی میں پنجاب کالج کے طلباء جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں. تقریباً 3 کیمپسز کے طلباء جو ہے وہ شدید احتجاج کر رہے ہیں. اسلام آباد ایریا میں احتجاج ہے, گجرانوالا میں احتجاج ہے, سرگودا میں عوام نکلی ہے. تو اب اس سارے واقعوں کو اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری تھی کہ اسٹوڈنٹس کے رائٹس پر ڈاکہ مارا گیا تھا, جیسے آج ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی کو آپ انصاف نہیں دے رہے,
اور وہاں پر جو ہے پوری ایک تحریک چلی. شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ شیخ مجیب کی بیٹی تھی, وہ جناب پھر اپنے آبائی وطن بھارت بھاگنا پڑا اس کو. اب ان کو بھی اپنے آبائی وطن بھارت جو ہے وہ لندن بھاگنا پڑے گا مریم نواز کو, کہ اب یہ واقعہ جو ہے وہ حکومت کے جو ہے تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہونے والا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز کا جو انجام ہے وہ شیخ حسینہ کی طرح ہوگا, کہ جیسے یہ اسٹوڈنٹس رائٹس کے لیے نکل چکے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کی تحریک جو ہے وہ کسی بھی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, نوجوان ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ واقعہ جو ہے وہ جس میں آپ نے انصاف دینے کے لیے تمام اپنے سٹیک ہولڈرز کو, پورے اداروں کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا. اب بچے اپنا انصاف لینے کے لیے سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں, لیکن یہ درندہ صرف انسان کو ابھی تک پکڑ نہیں پائے, لڑکی کی شناخت نہیں کر پائے. اگر شناخت کر لی اس کو نہ میڈیا پر لائے, چلیں میڈیا پر نہ لائیں, آپ اس کو انصاف دیں, لیکن آپ دھمکا کر ڈرا کر اس کے والدین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ ہم نے اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنے لازمی ہے لکھنے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.